بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، آج کے ہمارے درس قرآن کا موضوع ہے سود کا لینا اور دینا حرام اور کبیرہ گناہ کا ارتکاب ہے۔ سود بڑے بڑے گناہوں کے اندر شمار کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے قرآن پاک کی تعلیمات بالکل واضح ہیں اور پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ بھی بڑے سخت اور بڑے واضح ہیں۔ قرآن پاک کی آیت کریمہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہ میرے سامنے پارہ نمبر 3 سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 278 اور 279، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فآذنوا بحرب من اللہ ورسولہ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات بینات کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور چھوڑ دو وہ سود جو باقی بچ گیا ہے، اگر تم ایمان والے ہو۔ پس اگر تم نے ایسا نہ کیا تو پھر تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ سمجھو، اور اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے اصل مال تمہارے ہی لیے ہیں، تم ظلم نہ کرو تو تم پر بھی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ یہ آیت کریمہ آپ نے سماعت فرما لی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جو سود باقی بچ گیا ہے اسے چھوڑ دو۔ یعنی پہلے اسلام کے آنے سے پہلے جو سود کا لین دین تمہارا باقی بچ گیا تھا اسے اب چھوڑ دو، اب وہ سود نہ لو۔ اب تو اسلام آ چکا ہے، اب تو لینا اور دینا دونوں حرام ہو چکے ہیں۔ یہ اس دور کی بات ہے کہ جب سود کا لین دین حرام نہیں ہوا تھا اور کچھ لوگوں سے سود کا لین دین بقایا تھا، اس کے بارے میں فرمایا کہ اگر کوئی سود بچ گیا ہے تو اسے تم چھوڑ دو۔ اب تو اگر کسی نے سود لیا ہے یا دیا ہے، واپس کرنا فرض ہوگا۔ اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، کسی کا زیادہ پیسہ لیا ہے یا کسی اور طرح سود لیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا واضح حکم ہے اسے چھوڑ دو۔ اور اگر تم نے ایسا نہ کیا، یعنی سود کا لین دین نہ چھوڑا، یعنی لینا بھی نہیں چھوڑا اور دینا بھی نہیں چھوڑا، تو پھر تم اللہ عز و جل اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان جنگ سمجھو۔ تم پھر حالات جنگ میں ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ لے گا کہ تم اس سود سے کامیابی حاصل کرتے ہو کہ ناکامی حاصل کرتے ہو، اپنی دنیا و آخرت کو برباد کرتے ہو یا دنیا و آخرت میں کامیاب ہوتے ہو۔ یقیناً ناکامی ہے، نامرادی ہے، تباہی و بربادی ہے، چونکہ جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ میدان جنگ میں اتر آئے تو اس کے لیے تو دنیا میں بھی تباہی ہے اور آخرت میں بھی تباہی ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر اعلان جنگ کر دیا ہے سود خوروں کے خلاف، سود کا لین دین کرنے والوں کے خلاف۔ یہ انداز اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن پاک میں کسی اور جگہ استعمال نہیں کیا کہ تم پھر میرے طرف سے اعلان جنگ سمجھو، میرے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سمجھو۔ حالانکہ بڑے بڑے گناہوں کو بیان کیا گیا ہے، ان کی وعیدیں بھی بیان کی گئی ہیں، ان کی سزائیں بھی بیان کی گئی ہیں، لیکن یہ انداز کہ اگر تم نے سود نہ چھوڑا تو پھر اللہ عز و جل اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان جنگ سمجھو، یہ انداز اختیار نہیں فرمایا گیا۔ اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ سود کتنا بڑا گناہ ہے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اگر مسلمان بھی سود کا لین دین نہیں چھوڑتے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے مد مقابل ٹھہرایا اور ان کو حالت جنگ میں قرار دیا۔ تو کون ایسا مسلمان ہے جو اللہ عز و جل اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حالت جنگ میں آ جائے؟ نعوذ باللہ۔ وہی اللہ جس کے دین پر ہم عمل کر رہے ہیں، وہی پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جس کے دین پر ہم عمل کر رہے ہیں، ہم کیسے اللہ عز و جل اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کھڑے ہو سکتے ہیں؟ تو لہٰذا اللہ نے دو ٹوک فرمایا کہ اگر تم مومن ہو، مسلمان ہو، اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے ہو، تو پھر یہ سود کا لین دین چھوڑ دو۔ آگے فرمایا کہ اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے اصل مال تمہارے ہی لیے ہیں۔ اگر تم توبہ کر لو تو جو تمہارے اصل مال ہیں، جو تم نے دیا ہے، اصل مال سود کے اوپر اصل مال واپس لے سکتے ہو، لیکن سود ساتھ میں واپس نہیں لے سکتے۔ مثال کے طور پہ کسی کو 10,000 روپے دیے
اور اس سے ٹھہرایا کہ آپ 1 مہینے کے بعد دے دینا لیکن مجھے 12,000 روپے دے دینا، تو 10,000 روپے واپس لینا جائز ہے، یہ تمہارا اپنا مال ہے، لیکن اس کے اوپر جو سود لے رہے تھے وہ نہیں لے سکتے۔ غلطی ہوگی، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو اور وہ سود چھوڑ دو، اصل مال تمہارے لیے۔ زیادتی نہیں کرو گے تو زیادتی نہیں کی جائے گی، تم اگر کسی پر ظلم نہیں کرو گے تو تم پر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، ورنہ آج تم کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی کر رہے ہو سود لے لے کر، کبھی تم بھی اس شکنجے میں آ جاؤ گے، تمہارے ساتھ زیادتی کی جائے گی۔ لہذا نہ ظلم کرو اور نہ ظلم سہو۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 ٹوک پیغام دے دیا، اور اس سے اوپر ایک آیت کریمہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، پارہ نمبر 3 سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 276، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا یحب کل کفار اثیم۔ صدق اللہ العظیم، کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی نافرمان اور گنہگار سے محبت نہیں کرتا جو سرکش ہو۔ یہاں دیکھ لیں لوگ سود کا لین دین کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ امیر ہو جائیں، سرمایہ کار بن جائیں، میرے پاس زیادہ پیسہ آ جائے، زیادہ دولت آ جائے۔ اللہ کیا فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے، سود کو اللہ پنپنے نہیں دے گا، اس کے ذریعے کامیابی نہیں ہونے دے گا۔ بظاہر لوگ نظر آئیں گے کہ وہ سود لے لے کر یا دے دے کر کچھ فائدہ حاصل کر رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں وہ چیزیں بڑھتی ہیں، اور کل قیامت کے دن دوگنی چگنی کر کے اللہ تعالیٰ انعامات کی شکل میں صدقہ و خیرات کو واپس کر دے گا اور بندے کے لیے انعامات کا ذریعہ بنا دے گا۔ لیکن سود کو اللہ مٹائے گا، سود خور کو ذلیل کرے گا، اور سود کی اللہ تعالیٰ نفی کرتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کے لیے تباہی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ جس چیز کو مٹا رہا ہے اس کے ذریعے کوئی پاگل آدمی امیر ہونے کا خواب دیکھ رہا ہے اور امیر ہو بھی جاتا ہے بظاہر، لیکن حقیقتاً اس نے اپنے آپ کو تباہ کر لیا۔ بکرے کی ماں کب تک خیر بنائے گی؟ کتنے دیر امیر رہے گا؟ 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال، پھر اللہ کے شکنجے میں آنا ہے، موت کا شکنجہ کسا جانا ہے، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، حساب تو دینا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں سود کے لین دین سے ہر صورت میں بچنا ہے، ہر قیمت پر بچنا ہے، کیونکہ یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اور اسی طرح ایک اور آیت کریمہ میں ہے وَيَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ، کہ قیامت کے دن سود کا لین دین کرنے والا اس حالت میں آئے گا کہ جیسے پاگل اور دیوانہ ہو گیا ہو، جیسے پاگل اور دیوانہ، دماغ چکرایا ہو، اس طریقے سے باوڑا سا بن کے گھوم رہا ہو۔ کئی لوگ آپ نے ایسے دیکھے ہوں گے، پاگل ہو جاتے ہیں، دیوانے ہو جاتے ہیں، تو بالکل پاگل سے، دیوانے سے، باولے سے، مجنوں سے ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے سود خور، سود کا لین دین کرنے والے اس حالت میں کل قیامت کے دن آئیں گے کہ پاگل پن کا ان پہ دورہ پڑا ہوگا، اور پاگلوں کی طرح میدان محشر میں گھوم رہے ہوں گے، اور دور سے ہی پہچانے جائیں گے کہ یہ وہ پاگل ہیں کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا حکم دنیا کے اندر نہیں مانا تھا اور سود کا لین دین کرتے رہے تھے، سب ان کو پہچان لیں گے۔ اس سلسلے میں برادران اسلام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان عالی شان بھی سماعت فرما لیں جو مشکات المصابیح کے اندر موجود ہے۔ ہمارے پیارے نبی، سب پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ارشاد فرمایا کہ سود کا جو لین دین کرنے والے، سود لینے والے پر بھی اللہ کی لعنت ہے، سود دینے والے پر بھی اللہ کی لعنت ہے، سود کی دستاویزات لکھنے والے پر، اسٹامپ وغیرہ کرنے والے پر بھی اللہ کی لعنت ہے، اور سود کے معاملے میں گواہ بننے والوں پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ 4 افراد پر لعنت کی، سود لینے والا، سود دینے والا، سود کی دستاویزات لکھنے لکھوانے والا، اور سود پر گواہ بننے والا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تم سود کا لین دین کر رہے ہو، اس پر اپنے سائن وغیرہ کر دیتا ہے، تو اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ یہ کتنا بڑا لعنتی کام ہے اور کتنا بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ اب سود کے لین دین کی چند ایک شکلیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ واضح ہو جائے۔ جس طرح جو سودی بینک ہیں ان میں پیسہ رکھوا کے اس پہ سود لینا حرام ہے، اسی طرح حکومت کی جو قومی بچت سکیمیں ہیں ان کے اندر پیسہ رکھوا کے نفع حاصل کرنا سود ہے، اسی طرح لکی کمیٹیاں، ان میں بھی سود کا لین دین موجود ہے، اسی طرح بولی والی کمیٹیاں، ان کے اندر بھی واضح طور پر سود موجود ہے، اسی طرح بیمہ اور یہ جو انشورنس ہے، اسٹیٹ لائف، یہ بھی اس کی پالیسیاں خریدنا، یہ بھی سود کا لین دین ہے، اور اسی طرح نقد رقم دے کے اس پر اضافی پیسے لینا، یہ بھی سود کا لین دین ہے۔ کسی کو 1 من گندم دے کر 2 من گندم لینا، یا 1.5 من یا 1.25 من گندم لینا، یہ بھی سود ہے۔
نمک کی ایک تھیلی دے کے کسی سے 2 تھیلیاں واپس لینا، یا جن کی جنس ملتی ہو، گندم، نمک، چاول وغیرہ وغیرہ، جن کی جنس آپس میں ملتی ہو، ان کو جتنا دینا ہے اتنا ہی واپس لینا ہے، اس سے زیادہ لینا یہ سود کا لین دین ہے، یہ بھی سود کی ایک شکل ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ چند ایک شکلیں میں نے گنوا دی ہیں، کوشش فرمائیں ان سے اپنے آپ کو بچائیں۔ سودی بینکوں سے اپنے اکاؤنٹ ختم کریں، غیر سودی بینکوں میں اور اسلامی بینکوں میں اپنے اکاؤنٹ کھلوائیں اور جائز منافع حاصل کریں اور سود سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اسی طرح بیمہ کروانے کی بجائے اور اسٹیٹ لائف انشورنس کرانے کی بجائے علماء نے اس کا بھی متبادل پیش کر دیا تکافل کی شکل میں۔ تو آپ تکافل اسلامی بینکوں کے ذریعے کروا سکتے ہیں اور تکافل کی علیحدہ سے پالیسیاں بھی خرید سکتے ہیں، کہ جب کہ آپ مستند کسی بینک سے یا تکافل جو کمپنی ہے اس سے براہ راست یہ کام کروا رہے ہو، کسی کے دھوکے میں نہ آئے۔ آج کل ہر موضوع پر فراڈ چل رہا ہے، تو تکافل بیمے کا متبادل علماء نے پیش کر دیا ہے۔ اسی طرح سودی بینکوں کا متبادل اسلامی بینکوں کو علماء نے متعارف کروا دیا ہے، جس میں کئی بینک ہیں جو اسلامی بینکاری کر رہے ہیں۔ مثلا سب سے بڑا بینک ہے اس حوالے سے میزان بینک، البرکہ بینک، اسی طرح اور کئی بینک ہیں، بینک اسلامی۔ تو اس طرح جو ہے الحمدللہ سودی بینکاری کا خاتمہ ہوگا اور غیر سودی بینکاری یعنی اسلامی بینکنگ جو ہے اس کا آغاز ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سود سے بچنے اور اس کے لین دین کرنے سے محفوظ فرمائے۔ آخر میں سود کے حوالے سے میرے لکھے ہوئے چند ایک اشعار ہیں، وہ سن لیں انشاءاللہ، اور بات کھل کے سامنے آ جائے گی، جن کا عنوان ہے سود کی تباہ کاریاں۔ ڈریے خدا سے اور سود چھوڑ دیجئے، ہر ایک شکنجائے یہود توڑ دیجئے، بہت کھایا سود اب بس کیجئے، اپنا رخ سوئے تجارت موڑ دیجئے، نحوست سود سے معیشت ہوئی تباہ، سویا ہوا ضمیر اب جھنجھوڑ دیجئے، مومن بچے گا انشاءاللہ سودی سکیموں سے، اب سود لاکھ دیجئے کروڑ دیجئے، گھر کو پاک کیجئے ہر لقمہ حرام سے، پنجائے شیطان کو مروڑ دیجئے، سرور نہ آیا بیمہ و بینک کے فریب میں، اے سود خورو تم بھی سود چھوڑ دیجئے۔